عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شیطان کی ملاقات ہوئی تو شیطان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عرض کیا، اور اس شیطان کا نام کیا تھا، اور اس شیطان کی عمر کتنی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے وہ شیطان کیوں آیا تھا، اور کتنے نبیوں پر وہ ایمان لایا تھا، اور کس نبی کا سلام پہنچانے کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ معزز دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کے جنگلات کی طرف نکلے۔ ہم تہامہ پہاڑوں کے ایک پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بوڑھا شخص ظاہر ہوا جو اپنی لاٹھی کے سہارے پر چل رہا تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ یہ بوڑھا اپنی چال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جن ہوں، میرا نام حامہ ہے، میرے باپ کا نام ہیم بن لاقیس بن ابلیس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیرے اور شیطان کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ دیکھ رہا ہوں، تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری عمر ہے، یا اس سے کچھ کم ہے۔ یعنی جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میری عمر چند سال کی تھی۔ میں پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بہت برا عمل تھا۔ اس جن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے ملامت نہ فرمائیے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور توبہ کر لی تھی، اور دعوت یعنی دین کے کام میں ان کے ساتھ تعاون کیا تھا اور انہیں راضی کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ ہم بھی رونے لگے۔ اس جن نے کہا اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر رہوں۔ نیز میں نے حضرت ہود علیہ السلام سے ملاقات کی اور میں ان پر ایمان لایا، اور اسی طرح میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا تو میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے اس کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے تورات سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ اگر تم عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرو تو ان کو میرا سلام عرض کرنا۔ جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے وقت انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اگر تیری ملاقات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو ان کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا۔ چنانچہ میں اس امانت سے سبکدوش ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو، اور اے حامہ امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو، تیری کیا حاجت ہے؟ اے حامہ، اس جن نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی تھی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو قرآن کریم کی تعلیم دی اور اس کو سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون، سورہ اذا الشمس کورت، معوذتین اور قل هو اللہ احد سکھلائی، اور فرمایا کہ اے حامہ جس وقت تمہیں کوئی حاجت ہو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔
ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو صرف 10 صورتیں سکھائی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن اس واقعے کے بعد حامہ کے بارے میں پھر کچھ نہیں فرمایا۔ خدا جانے حامہ اب بھی زندہ ہے یا مر گیا۔ دوستو، آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔